بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 حالیہ دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں، اسپیشلی ٹو ایلیمینیٹ ربا، سود کو ختم کرنے سے متعلق، اس پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول سے شاباش لینے کے مستحق ٹھہرے۔ امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی عوام ان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چلتی ہوئی دشمنی سے انہوں نے ہمیں نکالنے کے لیے راہ ہموار کی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اور ان کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کے اندر دین دنیا کی ترقی، صحت سلامتی اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سود کو ختم کرنے سے متعلق 1997 سے ایک عدالتی فیصلہ موجود تھا، جس پر قومی اسمبلی، سینٹ اور مختلف عدالتوں کے اندر یہ معاملہ پیش رہا، لیکن اس کو قانونی شکل نہیں دی جا سکی۔ میری یہ ویڈیو کسی بھی جماعتی نظریاتی بنیادوں سے ہٹ کر ایک پاکستانی کو اللہ کی رضا کی خاطر اپریشیٹ کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ سود کو ختم کرنے سے متعلق جماعتی بنیادوں پر جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور انفرادی طور پر مسلم لیگ کے ایک معزز رکن سردار محمد یوسف صاحب NA14 نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ تمام جماعتیں اور شخص قابل لائق تحسین ہیں۔ البتہ سود کو ختم کرنے سے متعلق قانون کو پاس کرانے میں جمعیت علماء اسلام کامیاب رہی۔ جس نے سود کو ختم کرنے سے متعلق اپنی انفرادی طور پر یا جماعتی طور پر کردار ادا کیا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض احباب سود کو ختم کرنے سے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں کہ سود کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیٹ دی گئی ہے 2028 1 جنوری 2028، یہ 3 سال کی چھوٹ کیوں دی گئی؟ کیا 3 سال کے لیے یہ گناہ جائز ہے؟ میرے بھائیو، یہ سوال نہیں بنتا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض گناہ شریعت کہتی ہے، اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، میں نہیں کہتا، شریعت یہ کہتی ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو فوری چھوڑنے کا حکم ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کو حکمت اور تدبر کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جو ملک کی نس کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ ہمارے تمام ملکی اداروں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر شخص اس کا مرتکب ہو چکا ہے تقریباً۔ جس چیز کا تعلق معیشت سے ہوگا تو ہر شخص تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو حکمت اور تدبر کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے، وقت کی بندھن کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اجتماعی طور پر سرایت کر چکا ہے۔ اگر اس کو فوراً چھوڑیں گے تو ملکی معیشت گر جائے، اور جو باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارے ملکی تجارتی معاملات ہیں وہ بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس کو حکمت اور تدبر کے ساتھ چھوڑا جائے گا۔ نمبر 2، نیکی کی ابتدا کرنی چاہیے، نیت صاف ہو تو انتہا کو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت کی ذات کن فیکون کی مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کن کہہ دے تو فیکون ہو جائے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو تدریجن آہستہ آہستہ انسان کو پالتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، تدبر سکھاتا ہے، جلد بازی نہیں بتاتا۔ ہاں، بعض گناہ میں جلد بازی ہے فوراً چھوڑنے کو، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن میں حکمت ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر بھی جو ہے انسان کو حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ لوگ جو جلد امیر ہونا چاہتے ہیں نا، یہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ کدو کی بیل درخت پہ چڑھی، درخت ختم ہوا، کدو کی بیل گر جاتی ہے۔ لہٰذا حکمت اور آہستہ آہستہ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ عربی میں کہتے ہیں مالا یدرکو کلو لا یترکو کلو، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ یعنی کہ محاورتاً اگر پوری چیز نہ میری ہو، تھوڑی چیز لے لیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر سود ختم نہیں ہو رہا، اس کے مقابلے اگر 3 سال کے وقت میں ختم ہو جائے تو نہ ختم ہونے سے 3 سال میں ختم ہونا بہتر ہے۔ اس نیکی کے کام میں معاون بننا چاہیے کہ 3 سال کے اندر تو ختم ہو جائے۔ آپ کو ملکی معیشت اور دنیا کے حالات سے بخوبی اندازہ ہے کہ ادھر تو پورا سودی نظام ہے، جکڑا ہوا ہے، کاروبار کی منڈیاں تمام سود سے، مارکیٹس تمام سود سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک چیز نے ختم ہی نہیں ہونا، اگر 3 سال کے اندر جا کے ختم ہو رہی ہے تو ہمیں معاون بننا چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ان اداروں کی جنہوں نے یہ قانون پاس کیا یا ان لوگوں کی جنہوں نے یہ نیکی کا کام کیا۔ میرے بھائیو، اس بات پر بھی علماء فتویٰ دیتے ہیں، مفتیان کرام، کہ ایک بندہ سود کی نوکری کر رہا ہے، بینک کی نوکری کر رہا ہے، اب اس کو پتہ لگا ہے کہ سود گناہ ہے، وہ سود کو چھوڑنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، آپ بے شک مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ وہ فوری طور پر اس کو پتہ لگتا ہے تو فوری طور پر بینک کی نوکری نہ چھوڑے۔ اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے، ماں باپ کیا کھائیں گے؟ اللہ نے بے شک روزی کا ذمہ لیا،
لیکن اللہ نے بیوقوفی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کو پتہ ہے صدق کے دل سے یہ سود چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن اپنے خاندان، قوم، قبیلے کی فکر میں اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اگلے دن سے دل کے ساتھ، زبانی طور پہ وہ کہہ دے کہ میں کروں گا، نہیں، دل کے ساتھ عملی طور پر وہ دوسری جاب، دوسری نوکری ڈھونڈنے کے لیے کاوش شروع کر دے، اور دن رات ایک کر دے کہ دوسری نوکری، جیسی دوسری نوکری ملے سود کی نوکری فوراً چھوڑ دے۔ ایک دم آپ چھوڑ دیں گے، آپ کی بیوی بچے روڈ پہ آ جائیں گے۔ اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ گناہ چھوڑنے کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن آسانیوں کے ساتھ اور حکمت تدبر کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، علماء کا اسمبلی میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علماء کا سیاست سے کیا کام، یہ بالکل لا علم ہے اس بات سے کہ جب علماء اسمبلیوں میں نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں پھر اس قسم کے قانون ہمیشہ دائمی رہیں گے۔ جب علماء ہوں گے تو پھر اس قسم کے قانون جو ہیں کچھ عرصہ رہتے ہیں، پھر ختم بھی ہو جایا کرتے ہیں علماء کی محنت سے، آپ حضرات کی دعا سے۔ لہٰذا جس بھی جماعت کے اندر علماء موجود ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے گا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور جن لوگوں نے یہ سود کو ختم کرنے سے متعلق قرارداد پاس کی ہے وہ تمام لوگ لائق تحسین ہیں۔ السلام علیکم۔